السلام علیکم پیارے طلباء، آپ لوگ آج اردو کے ٹاپک ترکیب نحوی کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو اس سے پہلے جملے کی اور اس کی اقسام کا تھوڑا بہت پتہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو چلیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جملے کے بارے میں دیکھیں گے۔ جملہ الفاظ کا بامعنی مجموعہ، مثلا احمد اچھا بچہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں احمد ایک لفظ ہے، اچھا بچہ اچھا لفظ ہے، بچہ لفظ ہے، چار لفظ ملے اور ایک جملہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جملے کے اجزاء کے بارے میں دیکھیں گے۔ جملے کے اجزاء، جملے کے اجزاء کون سے ہیں؟ جملے کے اجزاء کے لیے ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کو بولتے ہیں مسند علیہ اور دوسرے کو بولتے ہیں مسند۔ مسند علیہ انگلش میڈیم لوگ جو ہے اس کے لیے سبجیکٹ اور باقی جو حصہ ہوتا ہے اس کے لیے پریڈیکیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اسی جملے کی اگر بات کریں تو اس میں احمد جو ہے وہ مسند علیہ ہے اور اچھا بچہ ہے یہ مسند ہے۔ ترکیب نحوی کی بات کر رہے تھے۔ ترکیب نحوی سے مراد ہے کہ جملے کو اس کے اجزاء کے پہلے توڑنا اور پھر ان کا آپس میں تعلق بیان کرنا، کہ جملے کے جو اجزاء ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، اس ربط کو بیان کرنے کو ترکیب نحوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جملے کی ترکیب نحوی کرنے سے پہلے سب سے پہلے جملے کی دو اقسام ہیں۔ جملہ جس کو ہم بولتے ہیں خبریہ اور ایک کو بولتے ہیں انشائیہ۔ پہلے ان کی پہچان کی جائے گی۔ ایسا جملہ جس کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے، یعنی درست یا غلط کی رائے، یہ لفظ غلط ہے، کی رائے بیان کی جا سکے۔ مثلا ہم کہتے ہیں، یہی جملہ لے لیں، احمد اچھا بچہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ اچھا ہے یا نہیں، اور ایک خبر کی صورت میں اس کو ہم کہیں گے خبریہ جملہ۔ اسی طرح انشائیہ میں اگر آپ کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں، مثلا کیا میں کام کر سکتا ہوں، آپ کا کیا نام ہے، کسی کو کوئی دعا دینا، یہ سارے جملے جو ہیں ندائیہ، تمنائیہ یا سوالیہ، استجابیہ، یہ جو جملے کی اقسام ہے یہ ساری انشائیہ میں آ جائیں گی۔ تو ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے خبریہ جملہ۔ آگے خبریہ کی دو قسمیں، ایک ہے جملہ خبریہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ خبریہ فعلیہ، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کی بات کرتے ہیں اسمیہ کی۔ ایسا جملہ جس میں دو اسم استعمال ہوں۔ پھر اسی جملے کو لے لیتے ہیں، احمد اچھا بچہ ہے۔ اس میں دیکھیں یہ احمد جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے، یہ اچھا بچہ یہ بھی اسم کی ایک قسم ہے، اور کیا ہے اس میں صفت ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں دو صفت آ جائے اس کو ہم جملہ اسمیہ بولتے ہیں۔ اب اس کے جو اجزاء ہیں، جس کے لیے ہم نے مسند کا لفظ بولا ہے، جملہ اسمیہ میں اس کے لیے بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے مبتدا یا اسم، مبتدا یا اسم کے نام سے اس کو ہم دیکھیں گے۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خبر، اور تیسرا ہوتا ہے فعل ناقص۔ ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی لفظ استعمال ہو تو وہ ہوگا متعلق فعل، متعلق خبر۔ اب اس جملے کی ترکیب نحوی کرتے ہیں، احمد اچھا بچہ ہے۔
احمد یہاں پہ لکھیں گے مبتدا، احمد خبر ہے اچھا بچہ، اور یہ فعل ناقص آ جائے گا ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسی جملے کو ہم کہتے ہیں احمد بہت ذہین ہے، اس میں احمد آ گیا مبتدا، ذہین آ گیا خبر، ہے ہو گیا فعل ناقص، اور یہ جو بہت آئے گا اس کو بولیں گے متعلق خبر، جس کو آپ ایڈورب کے نام ایڈجیکٹو کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جملہ خبریہ اسمیہ فعلیہ، دوسری اس کی قسم ہے فعلیہ۔ ایسا جملہ جس میں ایک قسم اور دوسرا اس کے ساتھ فعلیہ، دوسری اس کی قسم ہے فعلیہ۔ ایسا جملہ جس میں ایک قسم اور دوسرا اس کے ساتھ فعل استعمال ہو، مثلا احمد کتاب پڑھتا ہے، اس میں احمد جو ہے یہ وہی مسند علیہ ہو گیا، اور باقی سارا کیا ہو گیا مسند۔ اب اس میں اسم کے ساتھ یہ احمد جو ہے یہ اسم ہے، جبکہ پڑھتا ہے، پڑھنا اس کا ایک فعل کام ظاہر کر رہا ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں ایک اسم اور ایک فعل آئے اس کو ہم بولتے ہیں جملہ فعل اسمیہ فعلیہ، جملہ خبریہ فعلیہ، اسمیہ بول رہا تھا خبریہ فعلیہ۔ اب اس کے اجزاء کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فاعل آتا ہے، پھر فعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ ہو تو وہ متعلق فعل ہوگا۔ آپ کے کلاس نحم دہم اور اس سے چھوٹے جو سطح کے بچے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے اس کی مزید ترکیب نحوی ہوتی ہے، لیکن آپ صرف ابھی اسی کو یاد کر رہے ہیں۔ پہلے دیکھیں اسی کو جملے کو اگر لیتے ہیں، اس میں احمد جو ہے کام کرنے والا، سبجیکٹ کے نام سے آپ جانتے ہیں اس کو، فعل اس کا کیا کر رہا ہے پڑھتا ہے۔ اب مفعول کس کو پڑھتا ہے؟ جس پہ کام کر رہا ہے، وہ کتاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس میں کہہ دیتا ہوں کہ احمد روزانہ کتاب پڑھتا ہے، روزانہ کتاب پڑھتا ہے، تو یہ فعل جو یہ لفظ روزانہ جو ہے یہ پڑھنے پہ کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے لفظ روزانہ جو ہے یہاں پہ لکھا جائے گا۔ تو مختصر المختصر بچوں کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے جو جملہ ہے، اس کے بعد جملے کے حصے ہیں مسند علیہ اور مسند۔ مسند علیہ ہمیشہ اسم یا فاعل کے طور پہ جانا جاتا ہے، کام کرنے والا، جبکہ اس میں ہمارے پاس اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل، اسم اور فعل دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل دونوں آتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ جو تھا اس کے لیے کیا تھا؟ مبتدا، خبر اور فعل ناقص، اور اس طرح جملہ جو فعلیہ تھا اس کے لیے فاعل، فعل، مفعول، اور چوتھا لفظ میں نے بتایا اگر کوئی جملے کا حصہ ہو یہاں پہ متعلق خبر ہوگا اور یہاں پہ متعلق فعل ہوگا۔ میرے خیال میں اس سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس سے سادہ طریقے سے مزید نہیں پڑھایا جا سکتا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔